السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیٹ دا پیپل یوٹیوب چینل. میں ہوں مرزا یاسر. آج کی کلاس نمبر 12 اینڈ ٹوڈے ٹاپک از واٹ از کمپٹیٹیو انالیسز. کمپٹیٹیو انالیسز کیا ہے، کمپٹیٹیو انالیسز کیسے کیا جاتا ہے اور ہمیں کمپٹیٹیو انالیسز کیوں کرنا چاہیے. آج کی کلاس میں ہم ان سب چیزوں کو کور کریں گے. سو بیسیکلی کمپٹیٹیو انالیسز کیا ہے. کمپٹیٹیو انالیسز یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ لوگ بیچ رہے ہیں سیم وہی پروڈکٹ اگر کوئی اور بندہ بیچ رہا ہے تو وہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے. ہم نے اس کے انالیسز کرنے ہیں کہ آیا اس کی سیلز کیا ہیں، اس کے ریویوز کیا ہیں، اس کے پروڈکٹ کے اندر یونیکنیس کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی سیلز اگر ہمارے سے زیادہ ہے تو وہ کیوں ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان کو کمپٹیٹیو انالیسز کہتے ہیں. Basically, competitive analysis is a strategy where you identify major competitors and research their product, sales and marketing strategies. By doing this, you can create a solid business strategies that improve upon your competitors. A competitive analysis helps you learn the ins and outs of how to competition works. بیسیکلی ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم نے ان اسٹریٹجیز کو فالو کرنا ہے کہ وہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہم فالو کر کے ہم اپنے کمپٹیٹرز کا انالیسز کر سکتے ہیں. ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی وہ کس طرح اپنی سیلز کو جنریٹ کر رہے ہیں، ان کے پروڈکٹ کے اندر کیا یونیکنیس ہے. اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمپٹیٹر انالیسز. لائک آپ ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، سیم وہی پروڈکٹ آپ کا کمپٹیٹر بھی بیچ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کمپٹیٹر اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے بزنس کے ریلیٹڈ بزنس کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کمپٹیٹر انالیسز کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی پروڈکٹ کو، اس کے برانڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کے پروڈکٹ اور برانڈ کے اندر وہ کون سی یونیکنیس ہے جو ہمارے پروڈکٹ اور برانڈ کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری سیلز کم ہیں یا اس کی سیلز زیادہ کیوں ہیں. تو اس کو بیسیکلی کمپٹیٹر انالیسز کہتے ہیں. کمپٹیٹر انالیسز کے اندر کچھ کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ وہ جو آپ کا کمپٹیٹر ہے وہ کون سے پروڈکٹ کو کس لیول کے اوپر بیچ رہا ہے، اس کی پروڈکٹ کا بجٹ کیا ہے، اس کی پروڈکٹ کے اندر وہ کون سے اس نے پوائنٹس رکھ دی ہیں جن کی وجہ سے اس کے اندر کلائنٹس زیادہ جا رہا ہے اور اس کی سیلز زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کے اندر دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی ورڈز آن وچ کمپٹیٹرز آر رینکڈ، کہ وہ کون سے کی ورڈز ہیں جن کے اوپر آپ کا کمپٹیٹر رینک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ریویوز آف کمپٹیٹرز. ہم نے اپنے کمپٹیٹرز کے پازیٹیو اور نیگیٹو ریویوز دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے پازیٹیو ریویوز ہیں، اور اس کے پاس اگر وہ پازیٹیو ریویو ہیں تو کلائنٹ اس کے پروڈکٹ کے بارے میں کیا بتا رہا ہے جس بھی کلائنٹ نے اسے پروڈکٹ بائی کی ہے. اور اگر اس کے اوپر بیڈ ریویوز ہیں، لائک نیگیٹو ریویوز ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی پروڈکٹ کے اندر بیڈ ریویوز کیوں آئے ہیں، اس کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس نے امپلیمنٹ نہیں کی جس کی وجہ سے کلائنٹ نے اس کو، جس شخص نے یا جس پرسن نے اس سے وہ پروڈکٹ بائی کی، اس نے اگر اس کے اوپر بیڈ ریویو دیا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے. ہم نے اس کا بھی انالیسز کرنا ہے. سیکنڈ ہے انالائزنگ آف دا لسٹنگ کانٹینٹ، ٹائٹل، بلٹ پوائنٹس، ڈسکرپشن، کہ ہم نے اس کی ٹائٹل، بلٹ پوائنٹ اور ڈسکرپشن کو انالائز کرنا ہے کہ اس کے ٹائٹل اور ڈسکرپشن اور بلٹ پوائنٹ کے اندر اس نے کون سے کی ورڈز ایڈ کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹ رینک کر رہی ہے، اس کو زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے، اس کے پاس پر ڈے کے حساب سے بہت زیادہ کسٹمر انگیجمنٹ ہو رہی ہیں. تو ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے. دا لاسٹ ہے امپرومنٹ از نیڈیڈ فار یور پروڈکٹ، کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کے اندر وہ کون سی امپرومنٹ کرنا ضروری ہے جو اس کی پروڈکٹ کے اندر نہیں ہے. لائک ہم نے اس کی پروڈکٹ کے اندر دیکھنا ہے جا کے کہ اس کی پروڈکٹ کے اندر وہ کون سی کمیاں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنی پروڈکٹ کے اندر ان کمیوں کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کمپٹیٹر انالیسز. اور اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل یہ جو میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے ہیں، کمپٹیٹر انالیسز، اس کے بعد کی ورڈ وچ رینک کی ورڈز آن وچ کمپٹیٹرز آر رینکڈ، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ریویوز آف کمپٹیٹر، انالائزنگ آف لسٹنگ کانٹینٹ لائک این بلٹ پوائنٹ، ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہم نے وہاں جا کے دیکھنی ہے کہ اس کا کون سے کی ورڈز کے اوپر وہ رینک ہے، اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ریویوز کیا ہیں، اس کے بعد اس کی ٹائٹل، اس کے بلٹ پوائنٹ، اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے، اس کے اندر اس نے کون سے کی ورڈ ایڈ کیے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے جا کے دیکھنی ہوتی ہیں. تو آئے میں آپ کو اس کو پریکٹیکلی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے کرتے ہیں. لائک میں نے ابھی یہاں پہ شوز سرچ کیا ہے. ٹھیک ہے.
سرچ کرنے کے بعد مجھے بہت سارے شوز کے انہوں نے ریزلٹس شو کر دیے ہیں کہ آپ کو کون سا چاہیے، آپ کو جاگنگ کے لیے چاہیے، آپ کو آفس کے لیے چاہیے. لائک ہم نے صرف ایک کی ورڈ سرچ کیا ہے شوز. تو اب کی ورڈز کے اندر دیکھیں اس نے ہر طرح کے شوز دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے ایک آدھ رینڈم اٹھا لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے کس طرح کرنا ہے. فرسٹ آف آل یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اب اس کا یہ ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، ایڈیڈاس مین لیٹ ریکرڈ اڈاپٹ 4.0 رننگ شوز. اب یہ رننگ شوز ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے ہم کو اس نے اب یہاں پہ امیجز جو اس نے ایڈ کی ہیں وہ بہت اچھی اور بہت ہی ہائی کوالٹی کی امیج یوز کی ہیں. لائک یہاں سے بھی کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر جو ہے وہ پروڈکٹ بائی کرنے کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں. لائک آپ کی جو امیج ہے اس کے اندر ایک یونیکنیس ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ کسٹمر اس کو بڑے غور سے دیکھ لے. لائک وہ کسٹمر اس کو اس طرح جج کر رہا ہو جس طرح وہ اپنے ہاتھ میں لے کے وہ چیز دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھیں میں نے اس کی امیج کے اوپر اپنا کرسر لے گیا ہوں تو وہ ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کی سیکنڈ امیج کے اوپر چلا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے جو فوٹوگرافی کی ہے اس امیج کی وہ کتنی اچھی کوالٹی اور کتنی ہائی ریزولوشن میں کی ہے کہ مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مین چیز ہے کہ ہم نے اپنی امیج کے اندر جو ہے نا، یہ جو اب ہم نے اپنی امیج کی فوٹوگرافی کرنی ہے تو وہ بڑے اچھے کیمرے کے ساتھ کرنی ہے تاکہ کلائنٹ ہر چیز کو ہر اینگل سے دیکھ سکے. لائک اب اس نے ہر امیج کو لائک یہ اس نے شوز کے نیچے والے حصے کی امیج کی لی ہے، اس کے بعد اس نے اس کے فرنٹ سے ٹاپ سے لی ہے. لائک یہ اس کا انٹیریئر سائڈ نظر آ رہی ہے، تو اس کے بعد یہ اس نے اس کے سائڈ سے لی ہے. اینڈ لاسٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ اس نے دونوں کی لے لی ہے، تو لائک دونوں سائڈ کی امیجز لے لی ہے تو ایک یونیکنیس آ جاتی ہے پروڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے ٹائٹل کے اندر ایک برانڈ کا نیم ایڈ کر دیا ہے ایڈیڈاس. اس کے بعد اس نے ایک ایڈ کر دیا ہے مینز کہ یہ ایڈیڈاس کمپنی ہے. اس کے بعد مینز لائک میلز کے لیے یہ شوز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی یہ ڈسکرپشن ہے کہ 7 days فری ڈیلیوری. ہم نیچے جائیں گے تو یہ اس کے بلٹ پوائنٹ ہیں. اس کے 100% ربر ہے جی، امپورٹڈ ہے، ربر سول ہے. لائک یہ چیزیں جو اس نے ایڈ کی ہیں تبھی وہ رینک کر رہا ہے. لائک اس نے اپنی پوری پروڈکٹ کو ڈسکرائب کر کے رکھ دیا ہے یہاں پہ. اس کے بعد اس نے سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کی کہ اس نے یہاں پہ سائز سلیکٹ کر دیا. آپ کسی بھی سائز پہ چلے جائیں وہ آپ کو سائز مل جائے گا. لائک یہ بڑا ایک اچھا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے ہم نے اپنے پروڈکٹ کے کمپٹیٹر انالیسز کرنا ہوتا ہے. لائک اگر کمپٹیٹر بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، کمپٹیٹر ہوتا ہے جس طرح اب ایچ پی ہے تو اس کا لینووو کمپٹیٹر ہے. لائک اگر سامسنگ ہے تو اس کا ایپل کمپٹیٹر ہے. لائک اگر وہ ڈیل ہے تو اس کا ایچ پی کمپٹیٹر ہے. لائک کمپٹیٹر وہ ہوتے ہیں جو سیم پروڈکٹ ہی بیچ رہے ہیں اور لائک نیم بالکل مختلف ہوتا ہے. اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ پہ سروس والے بیٹھے ہیں، سیم اس کے سامنے ہی باٹا والے بیٹھے ہوں گے. تو سروس اور باٹا والے آپس میں کمپٹیٹر ہیں. تو لائک کیا ہوا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں. وہ سیل لگاتے ہیں، وہ بھی سیل لگا دیتے ہیں. وہ 50% لگاتے ہیں، وہ 75% لگا دیتے ہیں. لائک انہوں نے کسٹمر انگیجمنٹ رکھی ہوتی ہے اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کمپٹیٹر انالیسز. آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کمپٹیٹر انالیسز کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم نے ایک اور امپورٹنٹ بڑی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کسٹمر کے ریویوز کیا ہیں، لائک ریٹنگ کیا ہے. تو اب یہاں پہ اس کو 3 اسٹار ملے ہیں تو اس کا کسٹمر نے نیچے جو اوپینین دیا ہے اپنا، وہ اس کے اوپر اس نے کیا اوپینین دیا ہے، اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے اور اس نے اس کے اوپر 3 اسٹار ریٹنگ کیوں دی ہے. سیم ایز نیچے چلے جائیں 2 اسٹار ریویوز ہیں تو اس نے بھی کچھ لکھا ہے. اس کے نیچے چل جائیں تو 5 اسٹار ریویوز ہیں تو یہ بھی اس نے کچھ، اس کو اگر پروڈکٹ اچھی لگے تو اس نے اچھا ریویو دیا ہے. تو لائک ہم نے ہر چیز سے اس کے ریویوز کو ریڈ کرنا ہے، اس کے پازیٹیو اس کے نیگیٹیو ریویوز کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے پرائس رینج کو دیکھنا ہے کہ وہ کس پرائس رینج میں بیچ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کے اب تک کے پروڈکٹ کتنے ہو چکے ہیں. تو لائک اب یہاں پہ ہم بڑا ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کے 4334 جو پروڈکٹ اس کے سیل ہو چکے ہیں. گلوبل ریٹنگ اس کے پاس آ رہی ہے. تو لائک ہمارے پاس جو سیلز ہیں وہ اتنی تھوڑی کیوں ہیں، تو اس کا پروڈکٹ کیوں انکریز ہو رہا ہے، اس کا پروڈکٹ اتنی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. تو اس کے پروڈکٹ کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس نے امپلیمنٹ کر کے رکھ لی ہیں تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ سو کہ آج کی کلاس میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کمپٹیٹر انالیسز کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم نے اس کی امیجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کے ٹائٹل کو دیکھنا ہے، کیسے ہم نے اس کی
ڈسکرپشن کو، اس کے بلٹ پوائنٹ کو دیکھنا ہے. یہ بلٹ پوائنٹ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی کمپیٹیٹر انالیسس. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، تو اب تو آپ کا حق بنتا ہے کرنا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.